آج جو عنوان ہے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ موجودہ خود غرضی اور نفسہ نفسی کے عالم میں جو ہمارا معاشرہ گراوٹ کا شکار ہو چکا ہے، اس معاشرے کی اصلاح کے لیے اس عنوان پر گفتگو انتہائی ضروری ہے۔ جی، قطع رحمی سے پہلے اگر ہم صلہ رحمی کے مفہوم کو سمجھیں تو قطع رحمی کا مفہوم بالکل واضح ہو جائے گا۔ یہ اس کی ضد ہے۔ جی، وہ اس کی ضد ہے۔ جہاں صلہ رحمی ہوگی وہاں قطع رحمی نہیں ہوگی، جہاں قطع رحمی ہوگی وہاں صلہ رحمی۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، اپوزٹ ہیں۔ صلہ عربی میں جوڑنے کو کہا جاتا ہے۔ رحم جو لغوی اعتبار سے عام طور پر بطن مادر کی وہ جگہ جہاں بچے کی پرورش ہوتی ہے، اس جگہ کو کہا جاتا ہے۔ انتہائی محفوظ ہوتا ہے، محفوظ جگہ جہاں پر اس کی نگہداشت ہو رہی ہوتی ہے، اس کی تمام ضرورتوں کی تکمیل ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر مجازاً اس لفظ کو رشتہ داریوں کے لیے کہا جانے لگا۔ تو اب صلہ رحمی کا مفہوم بالکل واضح ہو گیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے ساتھ اپنے معاملات کو جوڑنا، ان کے حقوق کی پاسداری کرنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ اور قطع رحمی اس کا بالکل اپوزٹ ہے، یعنی رشتہ داروں سے، قرابت داروں سے اپنے تعلق کو قطع کرنا، توڑنا، بدسلوکی کرنا۔ اب میں یہاں اس حوالے سے قرآن مجید کی 3 آیات کریمہ 3 مختلف مقامات سے پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک میں صلہ رحمی کا ذکر ہے، ایک میں قطع رحمی کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے صلہ رحمی کے حوالے سے ارشاد فرمایا، سورہ رعد کی یہ آیت ہے کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ لوگ جو جوڑتے ہیں ان رشتوں کو جن کو جوڑنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْعَذَابِ، اور برے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر آگے چل کر ان لوگوں کا انجام کار اللہ نے بیان فرمایا کہ اولئک لہم عقبی الدار، ایسے ہی لوگوں کے لیے عقبہ کا گھر ہے، یعنی جنت الفردوس ہے، اعلیٰ ترین مقام ہے۔ تو صلہ رحمی کا نتیجہ جنت ہے۔ اسی طرح اب آئیے قطع رحمی۔ اللہ تعالیٰ نے قطع رحمی کرنے والوں کو شمار فرمایا ہے ان لوگوں میں جو نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور عربی زبان میں جو خسارہ کا لفظ ہے وہ صرف دنیا کے نقصان کو نہیں کہا جاتا، بلکہ اس سے مراد اخروی نقصانات بھی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے سورہ البقرہ میں کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو اس کے پختہ ہو جانے کے بعد توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور ان رشتہ داریوں کو، قرابت داریوں کو قطع کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں، حالانکہ ان کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے انجام کار کو بیان کیا جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑ کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں کہ اولئک لہم اللعنۃ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر یعنی جہنم ہے۔